الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تیسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں آج ہم۔ موضوع ہے رسالتیں، ان کا اصل مضمون رسالتوں کا، اور رسالتوں کے ماننے والوں کے مابین اختلاف اور لڑائی بڑھائی۔ رسالتیں وہ یہاں پر مذکور ہیں جو سورۃ البقرہ میں جن کا خصوصی ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد ان رسالتوں کے اندر جو توحید بیان ہوئی ہے، جو اس کا لب لباب ہے، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات کی صورت میں کمال انداز میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت جو رسولوں کو دے کر انسانوں کے پاس بھیجا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہیں وہ رسول جو ایک سے بڑھ کر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ پیچھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے پاس کوئی سورس ان معلومات کا سوائے اللہ رب العزت کی وحی کے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہود جو کہ تنگ آئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ساتھ آمادہ جنگ ہیں اور آپ کے خلاف پورے جزیرہ عرب میں سازشیں کرتے پھر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ بات ان کے لیے نہ ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی جھول نکال دیتے، یا وہ یہ بتا دیتے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے یا ان کے صحیفوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج اٹھ کر کوئی بندہ وہ کر رہا ہے کہ جی قرآن مجید تو دراصل پہلے صحیفوں کا چربہ ہے، یعنی یہ بات وہ کیوں نہیں کرتے جو خود پہلے صحیفوں کے عالم ہیں اور آپ کے زمانے میں پائے جاتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور آپ کی دعوت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ بات ان کے منہ پر نہیں آتی ہے، دور دور تک اور بیسیوں باتیں کرتے ہیں۔ یہ تحویل قبلہ پر آپ نے دوسرے سپارے کے شروع میں وہ دیکھا ہوگا، اتنا گھمسان آراء کا اور اختلافات کا اور تنقید کا اور پروپیگنڈے کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حد کر دی ہوئی ہے، یعنی ان کو جو چیز کوئی ملتی ہے اس پر وہ ترس نہیں کھاتے، وہ کوئی رحم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس طرف کو وہ بالکل نہیں جاتے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے یہ ساری حقیقتیں بیان کر رہے ہیں اس میں ایسے ٹچ ہیں کہ جن کو وہ اہل کتاب بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہتے کہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کرنے کے بعد پھر یہ جو پہلی رسالتیں ہیں ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور ایک تو ان کے رسالتوں کے مابین جو ایک وحدت ہے وہ یہاں پر ذکر ہوا کہ سارے کے سارے یہ چراغ ہیں انسانیت کی تاریخ میں جن کی تمام روشنی کا منبع ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے۔ یہ کمال خوبصورت بات ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب، فلسفے، ادیان بلا شبہ پائے جاتے ہیں، ایک دین ایسا ہے جو روز ازل سے جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے ان کے مابین ایک تسلسل کے ساتھ چلا آتا ہے،
وہ دین ایک ہے، اس کی رسالتیں بہت ساری زمانے گزرنے کے ساتھ آئی ہیں. اس دین کو اس تاریخی حیثیت میں قبول کرنے والا بندہ مسلم کہلاتا ہے کرۂ ارض پہ. یہ جو خوبصورت عنوان ہمیں ملا ہے نا، مسلم، اللہ رب العزت کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا اور اپنی عبدیت کا اقرار کرنے والا، بذریعہ اللہ رب العزت کے وہ اوتھینٹک مستند الہامات جو وحی کی صورت میں انسانوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اور جن کے مابین ذرہ اختلاف کبھی نہیں ہوا ہے. پہلے دن سے جو رسول آیا ہے اور آخری جو رسول آیا ہے، ان کے مابین ایک کنسسٹنسی جو پائی جاتی ہے، تو یہ کمال کی تو رسالتوں کی وحدت. آج بھی جو بندہ اس کا مطالعہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بہت سارے مذہبی صحیفے بے شک وہ اپنی مستند حالت میں پائے نہیں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اس میں سے ایک تسلسل برآمد کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی محقق آج بھی بے حد و حساب مواد اپنے سامنے پاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر اترنے والے پے در پے رسول. ٹھیک ہے، اور ان میں پھر فضیلتیں بھی ہیں. ایک کو اللہ نے دوسرے پر بزرگی بھی دے رکھی ہوئی ہے. یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں اس مقام پر، وہ ہے رسولوں کے مابین ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہونا. یہ مسئلہ کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دیا کرو. تو اس سے بعض لوگوں نے نکالا کہ رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا صحیح نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود اور صاحب لواء الحمد. جانتے ہیں مقام محمود اور لواء الحمد؟ مقام محمود قیامت کے روز جب تمام انسانیت اللہ رب العزت سے درخواست کرنا چاہے گی کہ اس مصیبت سے ان کو فارغ کیا جائے اور وہ جو حساب کتاب اپنی اس مخلوق کا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، مگر یہ معاملہ سرے لگ جائے. تو انسانیت کی طرف سے یہ درخواست کرنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ جو لفظ آتے ہیں اس حدیث میں، بہت مشہور حدیث ہے، وہ آدم کے پاس جاتے ہیں. آپ نے سن رکھی ہوگی، ہم اس کا پوری کا اعادہ نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، نوح، ابراہیم وغیرہ، موسیٰ. ایک لفظ جو ہے نا وہ ان میں سے ہر نبی بولتا ہے. جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضبہ قط ولن یغضبہ قط. آج میرا پروردگار اس قدر غضب میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی اس غضب میں وہ تھا اور نہ اس کے بعد کبھی وہ غضب ہونا ہے اس کا. میری بس ہے، میں یہ میری ہمت نہیں ہے. تو یہ سب کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز قبول فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کر تو اللہ رب العزت کو سجدہ کریں گے اور بہت طویل سجدہ، اس میں خصوصی مناجات ہوگی. ایسے کہتے ہیں میں وہاں پر اللہ رب العزت کی حمدیں کروں گا کہ اس سے پہلے مجھے بھی کبھی الہام نہیں ہوئی ہوں گی. ایسی حمدیں الہام ہوں گی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس مقام کو مقام محمود کہا گیا ہے. فرمایا کہ یہ پوری انسانیت میں سے ایک ہی کسی بندے کو ملنا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مجھے دیا جائے گا. ہمارا یہ جو اذان کے بعد درود پڑھنا، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا اور خصوصی طور پر یہ دعا کرنا کہ وہ بعث و مقام محمود الذی وعدتہ، یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی صبح و شام آپ کے لیے اللہ رب العزت سے اس مقام کی درخواست کرتی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ آخر فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ، ارفع رأسک سل تعطیٰ، مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام انسانوں کی طرف سے یہ درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس وقت جو ہے وہ لواء الحمد اٹھائیں گے. لواء کہتے ہیں پرچم کو، جھنڈے کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا پرچم اٹھائیں گے پوری انسانیت کی طرف سے. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب مقام محمود اور صاحب لواء الحمد. تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اچھا، انسانیت کی تاریخ جو ہے یہ یعنی یوں تو نہیں ہے نا استغفر اللہ کہ یعنی ایسے ہی کسی کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا تو نہیں ہے. یعنی انسانیت کی تاریخ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس بڑی سطح پر اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور جتنا شرک دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے مٹایا گیا ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی ہے، یہ اس بڑی سطح پر تو کوئی نبی، کوئی امت، کوئی جماعت، آسمانی جماعت اس سطح تک نہیں گئی ہے. اور ابھی یہ ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں فرما رکھا ہے کہ لا يبقى من الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ روئے زمین کا کوئی پکا کچا گھر جھونپڑی بھی نہیں رہے گی مگر اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر کے داخل فرمائے گا. بعز عزیز وذل ذلیل، عزت والے کو عزت دیتے ہوئے اور ذلت والے کو ذلت دیتے ہوئے. تو ایک وقت ایسا آنا ہے، ٹھیک ہے، بے شک آج لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ شاید اسلام آخری حد تک پسپا ہو چکا ہے. ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہر گھر کے اندر اسلام کی جو سلطنت ہے اس کا سکہ بٹھایا جانا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنی روشنی ہوئی ہے روئے زمین پر، اتنی کسی کے ذریعے نہیں ہوئی ہے. تو اگر یہ بات تاریخی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی تعجب کم از کم اب ہمارے لیے باقی نہیں رہتا ہے کہ یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت رسولوں میں یہ مسلمانوں کا ایک معلوم عقیدہ ہے. تو پھر اس کا ہم کیا کریں گے کہ فضیلت ایک دوسرے پر دینے سے منع بھی فرمایا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاس سے فضیلت مت دو. اگر اللہ نے کوئی فضیلت دی ہوئی ہے وہ تو اس کا ذکر کرنا اور اس کو ماننا تو حق ہے، مگر اپنے پاس سے تم فضیلت نہ دو. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ جہاں رسولوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کروایا جا رہا ہو، اس سیاق میں کسی رسول کو کسی رسول پر فضیلت دینا درست نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی وقت بیان ہوئی کہ مسلمانوں کی کچھ نوک جھونک ہو گئی تھی یہودیوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے بڑا کون رسول ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، آپ کو نے بات سنی تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو. تو رسولوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر چڑ کے انداز میں، گروہ بازی کے انداز میں، تعصب کے انداز میں، ایک دوسرے نبی کو نیچا دکھانے کے انداز میں، معاذ اللہ، ہاں یہاں ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا درست نہیں ہے. تو رسولوں کے اندر فضیلتیں ملنا ایک دوسرے پر یہ البتہ معلوم ہے. تو کہا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کلام فرمایا، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. البتہ کہتے ہیں دو ہیں اللہ کے رسول جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان پر. اور وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بے حد معجزات دیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے معجزات دیے ہیں وہ کم ہی کسی کو ملے ہوں گے. اور ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نصرت بھی دی. مفسرین کہتے ہیں یہاں پر خصوصی طور پر، ویسے تو بات مجمل کی گئی ہے، منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا نا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہوا ہے. کسی بھی رسول، صرف یہاں پر ذکر اگر کسی کا نام کے ساتھ ہوا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑھ کر باعث متنازع جو ہیں وہ رہے ہیں یا متنازع مانے گئے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تو دونوں ہی اہل کتاب فریقوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی جو عیسائی ہیں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تو کوئی متنازع نہیں ہے۔ تو متنازع کس کی ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ یہودی ان کو مانتے ہیں مگر عیسائی نہیں مانتے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے جو کہ دونوں کے مابین متفق علیہ نہیں ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی شان بتانے کے بعد فرمایا کہ البتہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے جو بعد آنے والے ہیں وہ آپس میں یہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ وہ انہوں نے نہیں لڑائی جھگڑا کیا جب تک کہ ان کے پاس دلیلیں نہیں آ گئیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا رسالتوں کے پیروکاروں کے آپس میں، یہ وہ نہیں ہے جو کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید نے یہ مضمون بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ دانشور، وہ جناب ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز میں وہ جو اس کو ملا ہے گروہی طور پر وہ اس کو مانتا ہے۔ یہ کوئی غلط فہمیاں بھی ہیں لوگوں میں، تحقیق کی بھی کمی ہوگی۔ تو دیکھیں نا جی، آپ اپنے دین کو مانتے ہیں، اپنے مذہب کو مانتے ہیں، دوسرے اپنے مذہب کو ماننے میں سچے ہیں، وہ بھی اتنے اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں۔ یہ جو ڈسکورس ہمیں بتایا جا رہا ہے اس وقت یہ سراسر باطل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس بات کو تسلیم کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ اسلامی جو تصور ہے اس اختلاف کی بابت وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سراسر ظلم اور سرکشی کا نتیجہ ہے، ورنہ اتنی روشنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً کر دی ہے کہ کوئی بندہ جاننا چاہے رسالتوں کے اندر کہ کون سی رسالت اس وقت کی رسالت ہے، اس کو یہ جاننے میں کچھ بھی وقت نہ لگے گا اور نہ دقت ہوگی، اس کو بڑے آرام سے وہ یہ جان سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خوش فہمی ان اختلافات رکھنے والوں کے ساتھ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تقدیر کا مسئلہ بھی بتایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے، یہ اختلاف ان کے مابین نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں مذاہب کی لڑائی ہے، اب اس کو واضح طور پر لگیں گے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تمام انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی مذہب پر، ایک ہی دین پر کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً کر دیتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے یا کوئی چیز استغفر اللہ کو قابو سے باہر ہو گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ مشیت کا حصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ تقدیر جو ہے کہ کوئی بندہ ایمان لائے گا تو کوئی بندہ کفر کرے گا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے، بہت سارے لوگ یہاں لڑک گئے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ کفر کر لیں، اس کی رسالتوں کے ساتھ کفر کر لیں۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، معتزلہ اور کچھ فرقے یہاں سے ہی لڑکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے، یہ مشیت کرے کہ زمین پر اس کے ساتھ کفر ہو۔ ایک بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ زمین میں بدکاری ہو، زمین میں ناحق قتل ہو؟ تو بھائی اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم تقدیر کو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چاہے کے بغیر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا یہ ایک بدظنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک باطل گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کفر ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قتل ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہاں پر زمین پر ناانصافی ہو۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ واقعتاً اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، مطلب یہ کہ اللہ نے یہ چاہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمارے نزدیک دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مشیت کو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کونی ارادہ، تکوینی ارادہ۔ اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ مشیت کرتا ہے کہ کوئی کفر کرنا چاہے تو کر لے، کوئی زنا کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم جو مشیت کی ہے یا ارادے کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ارادہ شرعیہ۔ اللہ تعالیٰ شرعی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ اس سے زنا ہو، تکوینی طور پر بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ وہ ارادہ نہ کرے تو دنیا کے اندر کبھی وہ گناہ نہ ہو، وہ البتہ کسی حکمت کے تحت ہے، اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں دیا سوائے تسلیم کے، یہاں کچھ نہیں ہے ایک مومن بندے کے پاس۔ بھی یہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، ہمارے قد کاٹ سے یہ باتیں بڑی ہیں کہ بھی کیسے ہو گیا کہ اللہ نے یہ مشیت کی کہ یہاں پر کفر بھی ہو۔ ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے مگر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے رسالتوں کے پیروکاروں کا آپس میں اختلاف، باوجود اس کے کہ وہ رسالتیں اپنے مضمون میں بھی، اپنے مصدر میں بھی، سورس میں بھی ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، سورس بھی ان کا ایک ہے، مضمون بھی ان کا ایک ہے۔ یہاں اب اس موضوع پر واپس آ گئے۔ آپ نے محسوس کیا ہے کہ پیچھے سے جو موضوع چل رہا تھا وہ انفاق کا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹانا، جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا اور قربانی کرنا اللہ کے راستے میں، جو کہ عبادت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کے لیے پیش کرنا اپنی راحت، اپنا مزہ، اپنا سکھ، اس کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کی طلب پر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے دے دینا۔ یہ جو مضمون تھا یہ چل رہا تھا پیچھے سے۔ درمیان میں بنی اسرائیل کا ایک چیپٹر ہمیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہاد کی توفیق دی۔ بہت سارے تو اس پر پورے نہ اتر پائے مگر کچھ ہی لوگوں کے دم سے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا عمل ان کا وہ بحال کروا دیا۔ زمین پر جو روشنی کروانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی کروانی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، آخر میں جو بات بتائی نا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کچھ ظالموں کو، برے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کے ذریعے سے ریپلیس کرواتا ہے۔ یہ انسانی جہان ہے، یہاں فرشتوں نے نہیں آنا ہے۔ تو انسانوں کا انفاق، انسانوں کے راتیں جاگنا، انسانوں کا دیس نکالے پانا، انسانوں کا قربانیاں دینا، انسانوں کا ہجرتیں کرنا، انسانوں کا جہاد کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ زمین پر روشنی کروائے گا۔ یہ روشنی کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کو بھیجے گا نہ کسی اور مخلوقات کو بھیجے گا۔ تو یہ ایک شرف بھی ہے، کمال کا شرف ہے کہ اللہ کا نام میرے اور آپ کے دم سے بلند ہو، یہاں پر خیر جو ہے زمین پر میرے اور آپ کے دم سے یہاں عام ہو۔ یہ ایک شرف بھی ہے، کمال کا شرف ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ایسی ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انسان کو ہول آتا ہے کہ اف خدا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپ دی گئی ہے، اگر اس پر اللہ تعالیٰ حساب کرے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہاں وہ مضمون جو ہے انفاق کا، انفاق بنیادی طور پر یہاں جو ہو رہا ہے، انفاق کے دو ہی ریفرنس ہیں قرآن مجید کے اندر۔ انفاق کا بہت بڑا ریفرنس جہاد ہے، اس وجہ سے جہاں بہت سارے مقامات قرآن مجید میں انفاق سے متعلق آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی دراصل جہاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جہاد کے لیے خرچے کرنا، جہاد کے لیے اپنے وسائل پیش کرنا۔ اچھا، اور دوسرا جو انفاق کا جو ایک ریفرنس ہوتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جو آپ کے جو بھائی ہیں بطور خاص مسلمان اور ویسے بھی عام انسان جو بھوکے ہیں، تنگ دست ہیں، نادار ہیں، ان کو سنبھالنا۔ تو ایک ہے اللہ کے دشمن، وہ ہے محل آپ کے اس انفاق کا کہ وہ پست ہو جائیں آپ کے اس انفاق کے بدولت، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی بھوکی مخلوق، وہ آپ کے اس انفاق کی بدولت
وہ ان کا پیٹ بھرے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور زمین میں اس طریقے سے خیر کا عمل پنپے۔ تو یہ دو ہی ریفرنس ہوتے ہیں انفاق کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صدا جو ہے وہ ذکر کی۔ آگے چل کر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک لمبا مضمون سورۃ البقرہ کے آخر میں پھر انفاق کا آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ اس شریعت کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مال کو حق کے مقاصد کے تابع کرنا، اموال کو حاصل کرنا، اور پھر وہ ان اموال کو ارلے تللوں پر اور یہاں زمین کی رنگینیوں پر خرچ کرنے کی بجائے زمین کی جو حقیقی تزئین ہے اس پر خرچ کرنا، زمین کی جو حقیقی خوبصورتی ہے جس میں حق کا علم بلند ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ متصادم جو فلسفے جو ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ملیامیٹ کر دیتے ہیں۔ حقیقی صلاح، زمین کی حقیقی صحت، زمین کی حقیقی تندرستی جو ہے وہ اس دین کے بلند ہونے کے دم سے ہے۔ تو وہ چیز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انفاق آپ کریں۔ تو فرمایا کہ انفاق کر لو اللہ کے راستے میں، جو اپنا مال لٹانا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جہاں نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی۔ یہاں پر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ کچھ دے دلا کر تو سودے بازی آپ کی ہو جاتی ہے، آپ چھوٹ جاتے، کچھ دے کر آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ ایک ولا خلتن، یا پھر یہ ہوتا ہے کسی کی دوستی ایسی ہے کہ جی میں تو اس کا بڑا قریبی ہوں، تو یہ خلہ جو ہے یہ دوستی ہے، کوئی دوستی اور تعلقات ہوتے ہیں۔ ولا شفاعہ، یا چلیں کوئی آپ کی جگہ پر آگے کہے کہ میرے منہ کو چھوڑ دے اس کو، یہ بھی اس کا تصور جو ہے قدم ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ انسان کو ایک ایسی چیز پیش کرنی ہے جو کہ اس کو چھڑوانے کا موجب ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے عمل صالح، جس کی ایک بہت بڑی صورت یہاں پر انفاق اور مال خرچ کرنا یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر تمام سہارے گرا دیے گئے ہیں۔ یہ توحید کا ایک مضمون ہے، یہ توحید کا اللہ رب العزت کے سامنے انسان کی جواب دہی، انسان کا بے بس ہونا اور پورے جہان کا بے بس ہونا، تمام سہاروں کا گرا دیا جانا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر غیر اللہ کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ یہ توحید کا مضمون کیسے ہے؟ یہ ہے کہ پورا جہان بے اختیار ہے بھائی، اللہ رب اقتدار ہے اللہ کا، یہاں طاقت ہے اللہ کی، قوت ہے اللہ کی۔ آج صرف یہ پردہ پڑا ہوا ہے مالک یوم الدین، جس دن اس مالک یوم الدین نے اپنا ظہور فرمانا ہے، اس دن سٹی گم ہو جانی ہے، ہوش اڑ جانے ہیں، اور اس دن معلوم ہونا ہے کہ صرف ایک چیز چلی ہے اس کے سامنے، اور وہ چیز ہے جو اس نے مانگی تھی۔ مانگا کیا تھا؟ اس نے کہا عبادت، سوائے عبادت کے، اور صرف اکیلے اس کی، تنہا اس کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، بلکہ باقیوں کی عبادت کی نفی کرنا۔ یہ ایک چیز ہے اس نے مانگی ہے، البتہ جو یہ لے آیا اس کی نجات ہے، پھر اس کا فضل بھی بے حد و حساب ہے، اور وہ فضل جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا ان لوگوں کے حق میں جو وہ چیز لے آئے تھے جو اس نے مانگی تھی، جس کا نام عبادت، بندگی اور نیکی ہے۔ یہ جس کے لیے ہم پھر رہے ہیں نا، یہ مارے پھر رہے ہیں، یہ نمازوں کے اوقات میں ٹائم رہے، 1 منٹ جو صف میں پہلی میں پہنچنا ہے، آگے بڑھ کر اس کو سجدہ کرنا ہے، رات کو سحری لیٹ ہو گئی ہے، یہ ساری محنت بھاگ دوڑ، یہ عین وہ چیز ہے جو دراصل اس کے فضل کو آواز دینے والی ہے، صحیح اپلیکیشن ہے۔ صرف مومن ہے جو صحیح اپلیکیشن لکھتا ہے اس جہان میں، کیونکہ اس نے اس کی وحی کو سمجھ لیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا چیز اس کے آگے پیش کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دینے کا طریقہ سکھانا دراصل رسالتوں کا اصل لب لباب ہے، اللہ کی رحمت کو آواز دینا۔ ٹھیک ہے، آپ کے عمل بذات خود وہ چیز نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ سارا کچھ ملے گا، آپ کے عمل بذات خود وہ چیز نہیں ہے، آپ کے عمل جو ہیں یہ اپلیکیشن کا ایک ذریعہ۔ یہ انفاق جو آپ کریں گے کتنا کر لیں گے؟
100 روپیہ 50 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ کچھ نہیں ہے. یعنی کیا خیال ہے جنت کا مول ہو سکتا ہے آپ کا کروڑ روپیہ بھی ہو؟ جنت کا مول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا جو 1 روپیہ بھی جو آپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بدلے بھی 1 روپے میں بھی آپ جنت. رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کی 1 قاش. کھجور کو بھی نا 2 حصے کر دیں نا, کھجور بھی پوری نہیں, بشق تمرہ, کھجور کے 2 حصے کریں, 2 پھاڑیاں کر دیں, اس کی 1 پھاڑی. تو کھجور کی 1 پھاڑی دے کر بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہو. تو وہ کیا ہے, یہ اتنا چھوٹا, یہ ایکسپریشن ہے کس چیز کا کہ یہ وہ چیز ہے خدایا جو تو نے مانگی تھی, میرے بس میں تھا, تو نے مانگا تھا. تو یہ جو عبادت کا جو مضمون ہے, خدا سے ڈر جانے کا یہ جو مضمون ہے, جو کہ واحد نجات کا ذریعہ ہے, تو یہاں اس توحید کے ضمن میں یہ لے کر آیا ہے کہ پورے جہان کا اس کے آگے بے بس, بے اقتدار, بے اختیار ہونا. کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے, کہے کہ اس کو چھوڑ دے. سبحان تصور, یہ صورت, یہ جو آگے آیت الکرسی آ رہی ہے, اس کا بہت بڑا مضمون یہ شفاعت ہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ شفاعت کے حوالے سے جتنے بحثیں ہیں وہ بالکل اور طرف کو چلی جاتی ہیں. وہ اصل جو بات ہے جو کہ دین کا سارے کا لب وہ اس میں سے گول ہو جاتی ہے کہ بھئی شفاعت کی نفی ہے کیوں, شفاعت کی نفی ہے کیوں. ایک مطلب خاص دائرے کے اندر شفاعت مانی بھی جاتی ہے نا, تو وہ جو خاص دائرے کے اندر مانی بھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو بندہ اللہ کی توحید لے آیا, جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی توحید لے آیا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے, ایک لیول اسے ڈرنے کا, ایک لیول اس کی چاہت کا اور اس سے محبت کا. تو یہی ہے نا عبادت, محبت اللہ تعالیٰ کی, اور اس کے سوا کسی کی محبت نہیں اس کے مقابلے پر, اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے مقابلے پر کسی کا خوف نہیں. تو جو بندہ ایک منیمم لیول پر توحید لے آیا, وہ جو جائز شفاعت ہے یا قابل قبول شفاعت ہے وہی اس کے حق میں ہوگی. تو یہاں پر تمام سہارے گرا دیے گئے. لا بیع, نہ کوئی سودا ہو سکتا ہے, لے دے کے چھوٹ ہو سکتی ہے, ولا خلت, نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی دوستی ہو اور وہ چھڑوا دے, ولا شفاعت, اور نہ کسی کی سفارش, اور کوئی بیچ میں پڑ جائے گا تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جان چھوٹے گی صرف اس سے کہ اللہ خود تم پر رحم کر دے, اور اس کا رحمت کی جو اصول ہیں انہی کو بتانے کے لیے شرائع آئی ہیں. تو ان کو جانو بھائی, اس کے اندر جو عمل کا جو صحیح تصور ہے اور عبادت کا جو صحیح تصور ہے تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے. والکافرون هم الظالمون, رہ گئے کافر تو وہی اصل ظالم ہے, یعنی اللہ کے مجرم جو ہیں وہ کافر ہیں. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ بات انفاق کی ہو رہی ہے, انفاق میں جو سب سے معلوم بات ہے وہ زکوٰۃ ہے, یہی ہے نا, زکوٰۃ ہے. جیسے جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے, کیونکہ انفاق کے بعد کہا کہ والکافرون هم الظالمون. مگر اس کا جو وسیع تر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس دنیا میں, ایسے جاہل, ایسے نادان لوگ رہ گئے تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کا دم نہیں بھرا تھا, وہ صحیح پھنسنے والے ہیں. والکافرون هم الظالمون. تو وہ جہاں لوگوں کے چھوٹنے کا یا پھنسنے کا وہ جو وقت ہوگا تو اس کے اندر کافروں کا حال دیکھنے والا ہوگا. اصل میں جو اس کی جو ہے نا جو مضمون کا جو احاطہ ہے وہ یہ ہے. اچھا, اب آیت الکرسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نہایت اعلیٰ بیان ہے. کہتے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ کا کیا بلکہ پورے قرآن کا اعلیٰ ترین مقام یا اعلیٰ ترین مقامات میں سے ایک ہے, کیونکہ اعلیٰ ترین قرآن مجید کے مقامات یا سورۃ الفاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے, اعلیٰ ترین مقام, ٹھیک ہے. تو یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حافظ سے, قرآن مجید کی جو تدوین ہوئی ہے اس میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. تو قرآن مجید پر اتھارٹی ابی ابن کعب رسول اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد قرآن مجید کے معاملے میں. تو ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے پاس جو قرآن ہے جو تم نے یاد کر رکھا ہوا ہے, اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ابی کی راند پہ تھپکی دی، زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ لیحنک العلم یا ابو المنذر، وہاں پر نام بھی ان کا کنیت سے لیا کہ ابو المنذر تمہیں مبارک ہو علم، مطلب تم نے صحیح بات پالی. بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ جانا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے طویل نہیں بات ہو رہی، سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی ہے. تو یہ توحید کا ہی بیان ہے. ہم نے خود دیکھا کہ آیت الکرسی کا صرف انگریزی میں ترجمہ جب ہم نے بعض غیر مسلموں کو سنایا، حقیقت ہے وہ سنتے ہی رہ گئے. اس پہ ایک اللہ تعالیٰ کی خدائی اور اس کی عظمت اور جبروت کی ایک دھاک ہے جو نفس پر بیٹھتی ہے اگر اس کو آپ سنیں. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی جو بندہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کہ اللہ رب العزت نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی سہارا، کوئی مقصود، کوئی مطاع، کوئی پوجا پرستش کے لائق کوئی ہستی اس جہان میں نہیں ہے جس کو عبادت زیبا ہو سوائے ایک اللہ رب العزت کے. الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے، زندہ اور دائم ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ جہان کو اللہ رب العزت کا چلانا، اللہ رب العزت کا جہان کی تدبیر کرنا، اس کا بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ نہ اس کو نیند اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. ہر دم وہ اپنی مخلوق کو وہ سنبھالتا اور چلاتا ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں دیکھتے ہو سب اس کی جاگیر ہے، کسی کا نہیں ہے. جتنے پوجتے پھر رہے ہو نا یہ سب ظالم، ان کا ذرہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو جو اللہ رب العزت کو پیش کی جانے والی چیز ان کے آگے تم پیش کرتے ہو. یہ دیکھو کہ پورا جہان کس کا ہے. یہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے کہ میں نے بہت غور کیا ہے، میں گناہ کی حقیقت پر کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، آخر میں نے یہ پایا کہ انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس گناہ کرنے میں اللہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرے. آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دی ہوئی چیزیں اور نعمتوں میں سے کسی نہ کسی کا استعمال نہ کریں. گناہ کے لیے بھی آپ کو اس کے فضل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ملے اس کی دی ہوئی. تو یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی جو جاگیر ہے وہ کتنی وسیع ہے. کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کی جرت کر سکے مگر خالصتاً اس کی اجازت سے. وہ ایسا بڑا بادشاہ ہے. یہ جو سمجھتے ہو نا تم کہ کسی نے جا کر اپنا زور اور اپنی وجاہت اور اپنا اثر و رسوخ اس دربار میں، اس معنی میں کسی کا اثر و رسوخ نہیں ہے، انبیاء اور ملائکہ سمیت، کہ وہ خدا نہ چاہے اور یہ بندہ لب کشائی کر لے تو خدا کے آگے لب کشائی کوئی نہیں کرے گا سوائے اس کی اجازت کے. اور جہاں تک تمہارا اپنا وہ حال ہے اس کو آگے پیچھے سے پورا معلوم ہے، اس کے علم کی جکڑ میں ہو. کہتے ہیں اللہ رب العزت کا احاطہ ایک ہے اس کی قوت کے ساتھ، اس کا پہلے ذکر ہو گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ایک احاطہ اس کا پھر علم کے ساتھ ہے اور یہ بھی کمال کا ہے. البتہ تم لوگ جو ہے انسان ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء، یہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے اس کے کسی ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. تصور کر لیں اللہ کا جو علم ہے، یعنی یہ جو تم سیکھتے ہو نا یہ تو اس کی عطا ہے، مگر جو اس کا علم ہے اس کہتے ہو ایک ذرے کا بھی تمہارا بس نہیں ہے کہ تم احاطہ کر لو. خدا کی طرح دیکھنا چیزوں کو، خدا کی طرح چیزوں کو لینا، یہ تمہارا تصور نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ جی تقدیر پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کو جو علم ہے وہ اس وجہ سے قطب کہتے ہیں کہ کچھ کیا جو الہیات کے جو خدا کی باتیں ہیں وہ کب کسی کو مخلوق کو سمجھ جاتی ہیں. ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی کو اگر وہ بتا بھی دی جائیں اور اس کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی
الا یہ کہ وہ ڈاکٹر ہو، یعنی کوئی ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس کو بتائیں تو وہ سمجھے گا وہ بات کیا ہو رہی ہے. دوسرے بندے کو بتا بھی دیں یا تو ویسے ہی وہ یوں سر مار دے گا کہ جی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی جاہل انسان ہے، ٹھیک ہے، ویسے سر مار دے تو الگ بات ہے، لیکن واقعتاً وہ اس کو سمجھ لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہو. تو سید قطب کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اگر وہ آپ کو بتا بھی دی جائیں آپ کو کبھی سمجھ آنے والی نہیں، الا یہ کہ آپ ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین ہو، بہت بڑے میتھمیٹیشین ہو، پھر ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ آئے. اگر آپ کو میں بتا بھی دوں آپ کو فائدے کی نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اس پروفیشن کا، اس میدان کا بہت بڑا عالم ہو اس کو سمجھ آئیں گی. کہتے بین ہی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو جو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں گی الا یہ کہ آپ خدا ہوں، آپ الہ ہوں، یعنی الہ ہوئے بغیر وہ باتیں آپ کی سمجھ، اگر میں آپ کو بتا بھی دوں آپ کو سمجھ نہیں، یار وہ بات کیسے، اگر آپ کو بتا بھی دی آپ کو نہیں سمجھ آنے والی، الا یہ کہ آپ الہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی وقت نہیں آنے والا کہ آپ الہ ہوں. تو ایسے انسان کی بے وقوفی کا کیا اندازہ کہ الہ بننا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور بندہ بننے پر وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندہ بننا نہیں چاہ رہا، الہ بن نہیں سکتا، ضد یہ ہے کہ میں وہ باتیں جانوں جو الہ کے جاننے کی ہیں. کہتے ہیں ایسے بندے کے لیے باقی ہر کسی کی گنجائش ہے اس کائنات کے اندر سوائے ایسے بندے، اس بندے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو بندہ بننے پر تیار نہیں ہے، الہ بننا اس کے بس میں نہیں ہے. تو یہ کائنات ایسے کسی بندے کے لیے، ایسی کسی مخلوق کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ ہے خدا کے علم کا ذرہ بھی احاطہ نہ کر سکنا، کبھی نہ کر سکنا. یہ جو علم تمہیں دیا ہے یہ وہ علم ہے جو مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یہ جو علم مخلوق ہے مخلوقات کا ہے، اور یہ صرف وہ جو تمہارے روزمرہ امور میں تمہارے کام آ جانے کے لیے چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر اللہ نے اتنا سا دے دیا کہ تمہیں بہت خاصا کچھ اپنے جہان کی بابت معلوم ہو گیا. تو تم نے جانا کہ شاید تم وہ جو الہیات ہے اس پر بھی تم کمند ڈال لو گے کسی دن، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. ولا یؤودہ وسع کرسیہ السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی پر محیط ہے اس کی کرسی. یہاں پر کچھ لوگوں نے وہ کرسی کی تعویل کرنا چاہیے کہ کرسی سے مراد اقتدار ہے، کرسی سے یہ احادیث کے اندر کرسی کی وضاحت آئی ہے، ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ اس سے کر لو کہ یہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے پر ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک کوئی حلقہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ ایک چھلا جسے آپ کہتے ہیں وہ پڑا ہو ایک اتنے بڑے صحرا میں. تو یہ اتنا بڑا جو جہان ہے ساتوں آسمان اس کے مقابلے پر اس نے، تو اس کی کرسی کی وسعت کا یہ حال ہے. تو بلا شبہ اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ اقتدار اور قوت اور اختیارات بھی ہیں، مگر اس کو کہنا کہ اس سے صرف مراد یہ ہے یہ درست نہیں ہے. اور اس پورے جہان کی حفاظت کرنے میں اس کا کوئی لاگت نہیں آتی، اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی محنت نہیں آتی اس پورے جہان کی حفاظت کرنے میں، اور وہ بلند و بالا ہے اور عظیم ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کے صفات کا ایک بہت چھوٹا سا ایک بیان جو آیت الکرسی کی صورت میں ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ دین کے اندر کوئی دھونس نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی، زوراوری اور لوگوں کو مجبور کرنا نہیں ہے. حق جو رشد ہے، بھلائی کا راستہ واضح ہو چکا ہے گمراہی کے راستے سے. تو اب جو شخص محض اپنے ارادے سے، اپنی رغبت سے تمام باطل ہستیوں کا انکار کر دے جو پوجی جاتی ہیں، طاغوت سے مراد وہ تمام ہستیاں جن کی عبادت ہوتی ہے، جن کے آگے سر جھکتے ہیں، جن سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جن کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، جن کے قانون مانے جاتے ہیں. تو ایسی ہستیاں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں اور کوئی خدائی اختیارات کے مالک ہیں،
تو ایسی تمام ہستیوں سے اب جو بندہ محض اپنے ارادے اور اپنی رغبت اور اپنے فیصلے سے جو بندہ ان کے ساتھ کفر کر لے. اچھا یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کفر کرنا ضروری ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو بندہ کہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ اور کفر کرے ان تمام ہستیوں سے جو پوجی جاتی ہیں اللہ کے ماں سوا، وہ ہے کہ جس کا مال اور جان محفوظ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو اسلام کا سٹیٹس ملتا ہے وہ ہے کہ جو طاغوت کے ساتھ، جو باطل معبودوں کے ساتھ کفر کرتا ہے. تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے. اس وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اور کچھ دیگر اہل تفسیر کا بیان ہے کہ یہ آیت تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی. یہ بہت اہم بات ہے. یہاں پہ آیت الکرسی کے فوراً بعد، اللہ کی شان بیان کرنے کے فوراً بعد پھر یہاں پر یہ توحید عبادت کا مضمون بیان ہوا ہے. کہا کہ کفر کیا جائے پہلے باطل ہستیوں سے. لا الہ کا مطلب کیا ہے اس آیت کو جس کو تفسیر کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ تو لا الہ کی تفسیر ہوئی ہے فمن یکفر بالطاغوت. ٹھیک ہے، الا اللہ کی تفسیر کیا ہوئی ہے؟ ویؤمن باللہ. تو یہ ہے پہلے طاغوت کی نفی، پھر اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بغیر جو سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ شرک بھی ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور یہ دین ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. تو جس نے یہ کر لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط ترین سہارا اختیار کر لیا. عروہ یہ کنڈے جو ہوتے ہیں نا زنجیر کے، جو ایک دوسرے میں پڑا ہوتا ہے، یہ کڑے جو ہوتے ہیں، تو کڑوں کو ایک کڑے کو عروہ کہتے ہیں، جمع اس کی عرا ہے. اور یہ اس میں تفضیل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اصغر جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ صغرا. ٹھیک ہے، اکبر اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کبرا. اعلی سب سے بلند، اس کی مؤنث کیا ہے؟ علیا. کلمۃ اللہ ہی العلیا. تو علیا کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے مؤنث کے لیے، اور اعلیٰ اس میں تفضیل ہے مذکر کے لیے. اکبر، کبرا، اصغر، صغرا، اعلیٰ، علیا، احسن، حسنا. ٹھیک ہے، تو یہ چلتا ہے عربی میں. یہاں پر جو ہے تو اوثق، وثیق، جو سب سے زیادہ وثیق ہو، جو سب سے زیادہ مضبوط ہو، جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں اوثق. اور اس کی مؤنث ہے وثقا. تو العروۃ الوثقا، سب سے مضبوط کڑا. ایمان کی زنجیر جو ہے اس میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ذکر بھی، فلاں بھی، بہت کچھ ہوگا. سب سے مضبوط کڑا اس پوری زنجیر میں جو سارے باقی کڑوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ. جس نے اس کو تھام لیا اس نے مضبوط ترین کڑے کو تھام لیا. اچھا، یہ جو کڑا ہوتا ہے، یہ زنجیر دراصل کسی چیز سے جڑنے کے لیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، زنجیر دراصل کسی چیز سے جڑنے کے لیے ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تھامنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لینا سب سے بڑھ کر توحید ہے. توحید سب سے بڑا سہارا ہے اس آیت کی روح سے اور دیگر دلائل کی روح سے. تو جو بندہ اس کو تھامے گا وہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رحمت سے وابستہ رہے گا. لن فصام لہا، اس کو پھر کبھی نہیں ٹوٹنا. یہ نہ قبر میں آپ کا ساتھ چھوڑے گا، نہ حشر کے اندر آپ کا ساتھ چھوڑے گا، نہ آخرت کے جتنے مراحل ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کا، یہ آپ نے عین وہ چیز پکڑ لی کہ جو دراصل اللہ نے مانگی تھی اور اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور چلتی ہے. وہ جو اصل لب لباب تھا رسالتوں کا، وہ آپ کو مل گیا. آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جان بھر کو جو بھی ملا ہو آپ اس سے بڑے دولت مند ہیں. آپ کی دولت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے جس کو توحید ملی، جس کو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی کبریائی کو ماننے کا سلیقہ
عطا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ یہ کبھی تمہارا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چھوڑنے والا, کبھی اس کو نہیں ٹوٹنا. واللہ سمیع علیم. جو بندہ اس توحید کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رحمت چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے درخواست گزار ہوگا, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو سننے والا اور اس کا پورا اس سے آگاہ ہے. یہ کبھی مت جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو سے غافل ہونے والا ہے. اور جب ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو ولایت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ولایت جو ہے دراصل اس کی بنیاد ایمان ہے. توحید لانے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, اللہ تعالیٰ سہارا ہے, اللہ تعالیٰ کارساز ہے, اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے سب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رکھنے والا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ. یہ ہے ولی کا مطلب, کہ اللہ تعالیٰ یوں تمہیں سنبھال لے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے ولی. تو اللہ تمہارا ولی ہے, ایسا کہ تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کے اندر نکال لاتا ہے. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے, ان کے ولی, ان کے سہارے جو ہیں, اور وہ جو ان کے جن پر انہوں نے چھوڑ رکھا ہوا ہے, یہ ہیں طاغوت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوجی جانے والی جو ہستیاں ہیں, سب سے بڑھ کر پہلے شیطان. یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو روشنی سے تاریکیوں کے اندر نکال کر لے جاتے ہیں. تو یہی معاملہ چلتا ہے. ایک طرف اللہ رب العزت لوگوں کو روشنی میں لاتا ہے, دوسری طرف جتنے لگے ہوئے ہیں تمام باطل معبودوں کے پجاری, یہ مسلسل انسانوں کو تاریکیوں کے اندر لے کر جا رہے ہیں. وہ جس کو آپ تہذیب کہتے ہیں وہ بھی تاریکی ہے اس آیت کی روح سے. سوائے اللہ کے اور اس کی شریعت کے باقی جتنے دعوتیں ہیں, جتنے معبودوں کے پجاری ہیں, سارے کے سارے تاریکیوں کے اندر جاتے ہیں, اور یہ آگ والے ہیں جس کے اندر یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں یہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ نیا مضمون ہم شروع کریں گے. آج اپنی بات ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.